اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ کیا ہے اور آج کے نوجوانوں کے لیے اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہوگا؟ خودی ہے وہ ایکچولی تو انسان کے لیے ہے لیکن مجموعی طور پر مسلمان کے لیے اس کی عطا کردہ جتنی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے وہ انسان خود ہے۔ خودی کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو انرجی دی ہے، جو خوبیاں دی ہیں، اس کا ادراک۔ خودی میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حلال کر کے کھائیں۔ اور اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ اگر اقبال اس دور میں ہوتے، ظاہر ان کے پاس اختیار تو نہیں تھا، پیغام ہی تھا کہ پاکستان میں جو مایوسی پھیلانے والا طبقہ ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس نہیں رہا۔ اقبال ہوتے تو وہ یہی پیغام دیتے کہ آپ احساس کی دولت بانٹیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان ڈاکٹر ہارون الرشید صاحب ہیں جو کہ ماہر اقبالیات ہیں۔ وہ ان کی جو ٹوٹل کتابوں کی تعداد ہے وہ 194 ہے، صرف اقبال پر ان کی 42 کتابیں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ کیا ہے۔ آج کل کے نوجوان کیونکہ کنفیوژن کا اور نا امیدی کا شکار ہیں، تو یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کس طرح نوجوانوں کی اس نا امیدی اور کنفیوژن سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے اور اگر آج اقبال ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ کیا کہتے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم جب بھی اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے یہ اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے، اور ہم موجودہ اگر اب سیٹ اپ کی اس وقت کی بات کریں تو نوجوانوں میں نا امیدی پائی جاتی ہے، کنفیوژن بھی ہے، اور اس کی ذمہ دار عمومی طور پہ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، ریاست۔ اس کی ایک بنیادی ذمہ دار ریاست بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ کیا ہے اور آج کے نوجوانوں کے لیے اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں 3 سوال کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو فوت ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بار پاکستان کا نام لیا ہے اور وہ ہے 1 جنوری 1938، یعنی وفات سے کچھ دن پہلے۔ اچھا۔ اب آ جاتا ہے کہ اقبال نے تو پھر پاکستان دیکھا نہیں بنتے ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تو پھر اقبال کی ہم وین لے سکتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے ہم کہہ لیں کہ آپ بصیرت لے سکتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نظریہ خودی ہے وہ ایکچولی تو انسان کے لیے ہے لیکن مجموعی طور پر مسلمان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ خودی خدا سے نکلا ہے، اور خدا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، اس کی عطا کردہ جتنی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے وہ انسان خود ہے۔ یعنی اللہ نے جو کچھ کائنات بنائی ہے اس میں اٹل حقیقت ہے وہ ہے انسان۔ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں یعنی اللہ بندے کی آنکھ کی پتلی میں ہے، شے رکھ کے بالکل قریب ہے۔ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے حق کے لیے تو وہ انسان کا اپنا ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز۔ ٹھیک ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تیرا پالنے والا ایک، تجھے رزق دینے والا ایک، لیکن تو وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کیوں مانگتا ہے؟ اچھا۔ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کیوں مانگتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ہماری سب خواہشات کو جانتا ہے، فکر کو جانتا ہے۔ خودی کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو انرجی دی ہے، جو خوبیاں دی ہیں، اس کا ادراک۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ اوپر سے دینے والا ہو، نہ کہ ہاتھ یوں مانگنے والا ہو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی بجائے کسی اور سے توقع رکھیں، توکل کی بجائے آپ گھر لیٹے رہیں اور یہ سوچیں کہ آپ کو
شمس الرحمان صاحب آ کے کھانا کھلائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے دست و بازو پر آپ بھروسہ کریں، دینا تو اس ذات نے ہے جس کا نام توکل ہے، جس کا نام فقر ہے، اسی کا نام خودی ہے۔ جب ہم نے قرآن سے روگردانی کر لی ہے، جب ہمارا رخ مغرب کی چلا گیا، وہ ایک مصرع صرف ایک ہے وہ کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ انسان سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو زوال آ گیا، بالکل غلط ہے۔ آپ میدان بدر میں چلتے ہیں، کتنا پیسہ تھا؟ 2 تلواریں تھیں نا، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، 313 تھے نا، ٹھیک ہے، ادھر 1000 تھے۔ کیا چیز فتح یاب ہوئی ہے؟ وہ جو آپ کے من کے اندر کی خودی ہے نا، خودداری جس کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان یہ چل کے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ذہن میں آیا بھی کہ ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، دل خدا کے ساتھ ہو پے کر جہاں کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہو، ہمیں اپنا وہ وجود ہے اس ذات سے جوڑ کے رکھیں، سب کچھ کام اسی نے کرنا ہے۔ کسی کا شعر ہے یہ اور بھی، مجھے یاد ہے طفیل ہوشیارپوری کا یہ کہ تم کو منزل کا راستہ مل جائے، زندگانی کو مدعا مل جائے، ٹھیک ہے، پیش ہو ہر ایک سے احترام کے ساتھ، جانے کس بھیس میں خدا مل جائے۔ ٹھیک ہو، خدا ملتا ہے اسے ڈھونڈنے کی طرح۔ کسی انگریز کا قول تھا کہ خدا 63 سال تک مکہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا رہا لیکن لوگوں نے اسے پہچانا نہیں ہے۔ مینز کہ تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ کر دکھایا جو اللہ پاک چاہتے تھے۔ اب ہمارے تو دو عملی ہو گئی نا، پھر ہم دو عملی کا شکار یہ ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، پھر دوسرا پھر ہم لوگ کیا اللہ قاسم شاہ صاحب بھی کہتے ہیں وہ ہے حرام رزق کھانا۔ جو بچے حلال رزق کھاتے ہیں، حلال سے پلے ہیں، وہ نہ تو گستاخ ہو سکتے ہیں۔ چلتے چلتے پھر مرشد کی بات میں پہلے بھی کہی انٹرویو میں کہی ہے، جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی والدہ فوت ہوئیں تو علامہ اقبال بار بار کہہ رہے تھے اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا۔ یہ بار بار کیا تو ان کے دوست نے کہا یار ہر ماں احسان کرتی ہے، تو آپ کی ماں نے کون سا الگ قسم کا احسان کیا؟ ٹھیک ہے، تو میرے مرشد نے بتایا کہ ایک دن میری والدہ کہنے لگی کہ اقبال مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے کچھ دن اپنا دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ میں نے تجھے بکری کا دودھ پلایا تھا۔ اچھا، کہ وجہ یہ تھی کہ شیخ نور محمد صاحب جو اقبال کے والد ہیں، جو ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپی کون سی والی جو برقے پہ لگتی تھی پہلے، شٹل کاک والی برقے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے قیمت یکدم سے 2 آنے سے 2.25 آنے کر دی۔ گھر میں کھچاؤ ہوا، والدہ حافظہ امام بی بی جو اقبال کی والدہ تھی، دیکھیں ماں بھی کیا سی عظیم ماں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رزق حرام آ رہا ہے گھر میں، 2 آنے سے 2.25 آنے، لہٰذا انہوں نے بکری کا دودھ پلایا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر جب دیکھا شیخ نور صاحب نے گھر میں تو کھچاؤ بڑا ہے، انہوں نے پوچھا کیا مطلب کہ جی آپ گھر میں رزق حرام لے کر آ رہے ہیں؟ تو پھر شیخ نور نے اس کی تصحیح کی کہ نہ ایسا نہیں ہے، غلطی کا ازالہ کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں پہلے 1 سلائی کرتا تھا، بالگرامی کہنے پر میں نے ٹوپیوں میں 2 سلائیاں کی ہیں، تو لہٰذا یہ رزق حرام نہیں تھا، رزق حلال ہی تھا۔ میرا خیال پھر ایسے بچے کو اقبال ہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہو گیا، جس کی رگوں میں ٹھیک ہو، رزق ہے۔ خودی میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حلال کر کے کھائیں، ٹھیک ہو گیا۔ محنت بھی کریں۔ اچھا، ہم پاکستان کا نازک موڑ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ختم نہیں ہو رہا، تو اگر ہم اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر آپ جو نتائج ہیں اگر وہ نہ آئیں جو نتائج ہونے چاہیے، اگر وہ نتائج نہ ہوں تو اس پہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے ہم دیکھیں تو اس کی خواہش ہے کہ ہم ہمیشہ حکمرانی میں رہیں، اور اگر ہم ریاست کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں تو وہاں ایکسٹینشن آ جاتی ہے، ایکسٹینشن، طاقت کا توازن اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے انتظامی سطح پہ جو ہے وہ بھی آئے تو وہ بھی کوئی ایک ڈیلیور کی جو سطح ہے وہ نہیں ہے، پاکستان ڈیلیور نہیں کر رہا، پاکستان کی اشرافیہ ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ تو اب اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ دیکھیں اگر اقبال اس دور میں ہوتے، ظاہر ان کے پاس اختیار تو نہیں تھا، پیغام ہی تھا نا۔ جی جی بالکل۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا
کہ پاکستان میں جو مایوسی پھیلانے والا طبقہ ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے. ٹھیک پڑھے لکھے طبقے نے ٹی وی اخبارات جیسے ابھی آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں. دیکھیں دنیا کا واحد ملک ہے جس کا اپنا سمندر ہے. ٹھیک ہو گیا. دنیا کے 8 بڑے پہاڑوں میں 6 پہاڑ ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. خشکی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. پھل ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. 12 کے 12 مہینے ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس چیز کی کمی ہے شمس صاحب وہ ہے اخلاقیات کی. اچھا. ہمارے ہاں احساس زیاں کی کمی ہے. اوکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس نہیں رہا. جب اقبال ہوتے تو وہ یہی پیغام دیتے کہ آپ احساس کی دولت بانٹیں، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، آپ کو پھر یقینی بات ہے اچھائی ہی ملے گی نا. ابھی آپ کی گفتگو کے بعد زمانہ برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہم خود برے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زمانہ برا نہیں ہوتا. اکثر کہہ دیتے ہیں جب بھی آپ نے کہا کہ جی وقت خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو، بس زمانے کو برا نہ کہیں، اپنے کردار کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہی پاکستان ہے، وہی موسم ہے، وہی اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ سب کچھ تو وہ ہے. ٹھیک ہے. ہم بدلے ہیں. ہمارے اندر نہ تو احساس ذمہ داری رہا ہے. ٹھیک ہو. اور نہ ہم سب کے سب حق مانگتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے حق مانگتے ہیں لیکن اپنا فرض ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہو. ایک صاحب بار بار کہنے لگے جی میری پروموشن رکی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا ماشاءاللہ رزلٹ کیسے ہیں آپ کے؟ وہ جو لسٹ دیکھی ہے تو 3 سال کا ان کا رزلٹ 0% تھا. اچھا. اب جب آپ 3 سال میں ہی پڑھا کے 0% رزلٹ ہے تو پھر آپ کی کون سی پروموشن مانگے ہیں؟ ہم نے ایکچولی یہ ہے، میرے مرشد شمس صاحب میرے مرشد سحر خیزی کے عادی تھے. اچھا. لندن میں بھی چلے گئے تو سحر خیزی ان کا شعار رہا. تو اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کتنے سحر خیز کہہ رہے ہیں. آئیں صبح مسجد میں فجر کی نماز میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. ایکچوئل تو ہمارا اپنا قصور ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ریاست جو ہے نا، ریاست ہمیشہ رہنے والی ہے، سیاست بدلنے والی ہے. اوکے. ظاہر ہے کہ آپ زیادہ تو عمر آپ کی نہیں ہے. میں نے ایوب خان صاحب سے لے کر اب تک سارے دوار دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. ہر جو آتا ہے آنے والا کہتا ہے جی پچھلا دور وہ لوٹ کے کھا گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہماری باری ہے. اب یہ کیا ہے سلسلہ؟ ٹھیک ہے. انہیں آپ چھوڑیں، آپ ریاست سے پیار کریں کہ یا حکمرانوں سے پیار کریں؟ اچھا اب میں آپ کو بتا دوں. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ہماری جو ریاست ہے یا ہم اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں جو بھی آپ نے کہا کہ قدرت نے ہمیں نعمتیں دے دیں لیکن ہم نے ابھی تک ریاست نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اس صورتحال میں جو اقبال کا پیغام ہے، اگر آج اقبال ہوتے اور اقبال وہ کیا کہتے ان کا میسیج، کیونکہ ان کا ظاہر ہے ان کا پورے اگر ہم دیکھ کے ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس کے مطابق ایک چھوٹا ایک مختصراً آپ ہمیں ایک لائن میں جواب ہے. ٹھیک ہے. لرن ارن اینڈ ریٹرن. اوکے. لرن ارن دین ریٹرن. آپ پہلے سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی سے آپ کو اب یہ جو کرسی آپ کو ملی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، وہ کیسے ملی ہے؟ آپ نے محنت کی ہے نا، آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں نا پڑھنے کی. آپ نے ارن کر رہے ہیں آپ اسی لرن سے، لیکن کاش کہ آپ اسے ریٹرن بھی کریں لوگوں. ٹھیک ہوگا. یعنی فرض کیجیے ہمارے کیمرہ مین کھڑے ہیں، آپ انہیں ریٹرن کریں وہ کچھ جو آپ نے سیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے بزرگوں سے وہ ریٹرن ہے ہمارے لیے. لیکن ہمارا اب ریٹرن جو ابھی آپ کی بات ہے، ہمارا جو اب ریٹرن ہے وہ آگے نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی بیداری پر جو ہے وہ بڑا زور دیا ہے اور امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد پر بھی بڑا زور دیا ہے، اور اس حوالے سے اقبال کا جو ایک درد دل رکھتے تھے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آج کے مسلمان معاشروں نے اقبال کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا اور کتنا فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں اقبال کے ہاں کہیں مایوسی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. ٹھیک ہے. میری نگاہ نے سوئے کوفہ و بغداد. لوگ کہا کرتے تھے اقبال تو خواب دیکھتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. آج وہ دن آیا ہے کہ ہماری فوج مکہ مدینہ میں ڈیوٹی دے رہی ہے.
اچھا آج وہ اقبال کا خواب پورا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے ہماری آزادی کو تسلیم نہیں کیا، وہ ہمارے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا تو آپ یہ بھی تو پازیٹیوٹی دیکھیں، یہ اقبال ہی کی تو اقبال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، ٹھیک ہو گیا، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ٹھیک ہو گیا، انقلاب سر آ رہا ہے، اچھا اور کدھر سے اٹھ رہا ہے؟ پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ٹھیک ہے، کی یہ وین تھی ٹھیک ہے، کہ ہند کی جانب سے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، یہ ہند ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہاں سے پرچم اسلام پھیلے گا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے دروازے پر سب دستک دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چین ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں ہے، ترکی ہے، حتیٰ کہ امریکہ تسلیم کر چکا ہے کہ انبیٹیبل پاکستان۔ اچھا سر، ویسے 80 سال ہو گئے، تقریباً 80 سال اگر ہم پاکستان کو دیکھ لیں تو اس انقلاب نے آتے ہوئے بڑی دیر کر دی ہے، اور دوسرا جو اس وطن بسنے والے پاکستانی ہیں، اگر ہم ان کی حالت زار کو دیکھیں تو ان کی حالت زار کوئی اچھی نہیں ہے۔ اگر ہم اوور آل دیکھ لیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر بیٹا ہوگا؟ بات پھر وہی آتی ہے، اچھا، میں نے ابتدائی کلاسز میں دیے پر پڑھا ہے، دیا جلا کے پڑھا ہے، پھر میرے والد صاحب نے لالٹین لا کے دی ہے، اچھا، اور پھر اس کے بعد جب بجلی لگی ہے تو ایک بلب ہوتا تھا، زیرو کا بلب کہتے تھے اسے، اور وہ صرف 12 آنے کا آتا تھا۔ وہ ہمارے بچپن میں تھا، ہم نے نہیں، آپ کے دور آپ تو بہت زیرو کا بلب ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، زیرو کا بلب اتنا سا ہوتا تو سارا سال میرے والد صاحب کہتے تھے تو کیا محنت کرتا ہے، میں نے تجھے بلب لا کے دیا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں، وہ جو بلب کی روشنی تھی یہ آج اس روشنی میں بدلی ہے، فرق تو کچھ نہ ہوا، فرق تو وہی محنت کا ہے، بالکل ایسے ہی، فرق تو پھر محنت کا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات تو پھر دیکھیں نا، جب میں کلرک تھا تو میری تنخواہ 125 روپے تھی، جب میں پروفیسر ریٹائر ہوا تو 1,25,000 روپے تھی۔ ٹھیک ہو گیا، ریشو تو وہی چلی آ رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم جسے زبوں حالی کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کون سی چیز ہے اس وقت جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو، نہیں ہے تو احساس نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں جو قدرت نے انہیں دی ہیں، اور وہ اپنی ایک ایفرٹ اور کوشش کریں، ہاتھ باندھ کے گھر میں نہ بیٹھیں صحیح، آپ اور نے خود ہی کہہ میدان دیا۔ عمل میں دیکھیں بات تو یہی ہے۔ ابھی CSS کا رزلٹ آیا، فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں، سارا آ رہا ہے کہ یہ بچی جوہر آباد کی ہے، اس بچی نے فلاں جگہ سے یہ باگٹا والا کی ہے، وہ لڑکے کدھر گئے ہیں؟ یعنی اب یہ مجھے بتائیں نا آپ، وہ نوجوان اقبال کا جوان جو اقبال کا شاہین ہے وہ کدھر گیا ہے؟ یہ شاہینوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اچھا، روس کے مفکر نے کہا ہے کہ جس سپیڈ سے خواتین آ رہی ہیں نا پاکستان میں برستے اقتدار، اچھا، چند سال کے بعد ٹھیک ہو گیا، پاکستان کے مردوں کے لیے چھپنے کی جگہ صرف کچن ہوا کرے گی۔ اچھا، اب یہ بھی تو اقبال کی وین ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے CSS کی بات کی تو اس پہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نوجوانوں کی ترجیحات بدل کی گئی ہوں، وہ بزنس، IT اور ٹیک اس طرف آ رہے ہوں۔ اچھا، اب ہم اقبال کی زندگی پر آ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کی اور ان کی ازدواجی زندگی کیسی؟ میں بالکل ساری باتیں بتاتا ہوں آپ کو، بلکہ میں یہ ایک تصحیح بھی کرنا چاہوں گا بھی فیس بک پہ ان کے حوالے سے بالکل غلط لکھا ہوا تھا، یعنی سوشل میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، علامہ اقبال نے میٹرک کیا ہے 1893 میں۔ اچھا، کیا کہا میں نے؟ 1893 میں ٹھیک ہے، میرے مرشد اقبال نے میٹرک کیا۔ ٹھیک ہو گیا، جس دن ان کا رزلٹ آیا اچھا، اس دن ان کی شادی کریم بی بی سے ہوئی۔ اچھا، شادی والے دن، بلکہ میں اکثر فنکشن میں ذکر کرتا ہوں بچوں کے، میں کہا علامہ اقبال اس وقت نا گھوڑے پہ سوار تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت ان کا رزلٹ آیا تو رزلٹ ان کے والد صاحب نے موصول کیا کہ مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا میٹرک بھی ہو گیا۔ بچے کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار کیوں تھے؟ میں کہا وہ کہتے ہیں پتر ناس جا، آخری موقع ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا وہ خاتون ان کے ساتھ نا ذوق میں نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا، ذوق سے نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے نا، اچھا، کریم بی بی۔ اچھا جب انہیں چھوڑ کے چلی گئی، اچھا، اقبال نے منانے کی بھی کوشش کی، پھر اقبال نے انہیں خرچہ بھیجنا شروع کیا ٹھیک ہو گیا، کریم بی بی کو۔ اوکے، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا مختار بیگم سے۔ اچھا، کس سے؟ مختار بیگم، یہ دوسری مختار بیگم سے نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ اچھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہے
شکایات لگانا کہ جو تو عورت صحیح نہیں ہے. کوئی اور دینا چاہ رہا تھا, اس نے کہا میں میری بیٹی نے لی تو اسے بھی نہیں بسنے دوں گا یہاں. آخری پھر شادی جو ہے وہ سردار بیگم سے ہو گئی. جب سردار بیگم سے شادی ہو گئی تو انہوں نے اقبال سے کہا کہ وہ جو مختار بیگم ہے وہ تو بہت اچھی خاتون ہے. یعنی سردار بیگم جسٹس جاوید اقبال کی جو والدہ ہے وہ اسے لے آئیں گھر. اچھا, مختار بیگم کو. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا, ایٹ اے ٹائم 3 بیگمات اقبال کے نکاح میں تھیں. کریم بیبی ناراض ہو کے چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے. مختار بیگم جو بیچ میں رہ گیا تھا کریکٹر وہ بھی آ گیا. اچھا, ادھر سے سردار بیگم. اچھا, تو مطلب کہ علیحدگی نہیں ہوئی تھی, وہ نکاح ویسے ہی قائم رہا تھا. ہاں نا, اوکے. طلاق کوئی نہیں, لوگ غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ مرتے دم تک ڈاکٹر صاحب نے کریم بی بی کو خرچہ بھیجا ہے. اچھا. اب کیا ہوا کہ وہ جو مختار بیگم ہے وہ درمیان میں سے بیچاری فوت ہو گئی. پہلے وہ فوت ہوئیں, 1935 میں سردار بیگم بھی فوت ہوئی. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں اقبال کو یہ حادثات کا 3 حادثات کا مقابلہ کرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. یعنی 1935 میں ان کی بال جبریل بھی شائع ہوئی ہے, تو ان کی نا بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی. ایک انہوں نے عید کے دن سوئیوں پر دہی رکھ کے کھایا تو ان کا گلا بھی خراب ہو گیا. اچھا. اب کیا ہوا, گلا بھی خراب ہو گیا, بینائی بھی خراب ہو گئی, سردار بیگم فوت ہو گئی, مختار بیگم فوت ہو گئی. تو اقبال نے بڑا کربناک وہ دور گزارا ہے. یعنی آپ دیکھیں صرف 3 سال کے بعد اقبال سروائیو نہیں کر سکے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفر ہے اس وقت ہے کہ جب مساجد میں اذان ہو رہی تھی. اچھا. میرے مرشد فجر کی نماز کے وقت ان کا جو ملازم ہے اس کے ران پہ سر رکھا ہوا تھا. علی بک کہتا ہے میرے آنسو تھے اور اذان تھی. ٹھیک ہو گیا. کچھ دوست تھے وہاں پر, میم شین وہ اور چند ایک اور دوست تھے, یا حکیم صاحب آئے ہوئے تھے ان کے پاس. ان کا ایک روحانی پہلو جو ہے نا, روحانی پہلو ایکچوئل تو وہ ہے. دیکھیں نا آپ, انگریزی, فارسی, عربی, اردو, گرمکھی, ہندی, جرمنی, ساری زبانوں پہ بولا. ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.